میری حافظ قرآن بیوی نے 100 بچیوں کو قرآن مجید حفظ کروایا تھا، مگر جب اس کی وفات ہوئی تو روز اس کی قبر پھٹ جاتی اور اس کی قبر سے دھواں نکلتا۔ میں روز اپنی بیوی کی نئی قبر بنوا کر آتا۔ لوگ پوچھتے کہ اس نے کون سا گناہ کیا تھا جس کی سزا مل رہی ہے۔ میں نے اپنی ساس اور سالی سے پوچھا تو میری سالی روتے ہوئے مجھے اپنے کمرے میں لے گئی اور کمرے کا دروازہ بند کر کے اس نے مجھے ایک ایسی چیز دکھائی کہ میرا کلیجہ پھٹ گیا، کیونکہ میری شادی کو 6 سال گزر گئے تھے اور میری بیوی نہایت خوبصورت اور نیک سیرت تھی۔ ان 6 سالوں کی رفاقت میں اس نے مجھے کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا تھا۔ میری بیوی حافظ قرآن تھی اور شادی سے پہلے اس نے 100 بچیوں کو قرآن مجید حفظ کروایا تھا، جس کی وجہ سے مجھے ہر وقت یہی سوچ کر خوشی ہوتی تھی کہ میری بیوی کو صرف دنیا ہی میں نہیں بلکہ آخرت بھی آسان ہوگی۔ وہ یقیناً میرے بچوں کی بھی اچھی تربیت کرے گی۔ ہم دونوں میاں بیوی کو بچوں کا بھی بہت شوق تھا، مگر شادی کو اتنا وقت گزر جانے کے بعد بھی ہماری اولاد نہیں ہوئی تھی۔ اب میں مایوس سا ہونے لگا تھا، اور ایسے موقع پر عموماً لڑکیاں سب سے پہلے نا امید اور دل برداشتہ ہونے لگتی ہیں، مگر میری بیوی اداسی ظاہر نہیں کرتی تھی اور صبر کے ساتھ وقت گزار رہی تھی۔ پھر شادی کے اتنے سال بعد اللہ کو میری بیوی کا صبر پسند آ ہی گیا اور ہمیں اولاد کی خوشخبری ملی۔ میں ان دنوں بہت خوش تھا اور اپنی بیوی کا بہت زیادہ خیال رکھ رہا تھا، کیونکہ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ میری بیوی کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ میرا بس نہیں چلتا تھا کہ میں اپنی بیوی کو بستر سے نہ اترنے دوں۔ ہماری بہت زیادہ احتیاط اور دعاؤں کے باعث اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت مند اور پیارا سا بچہ دیا، مگر بچہ پیدا ہوتے ہی میری بیوی کی طبیعت بگڑ گئی۔ میں نے ایسا بالکل بھی نہیں سوچا تھا کہ بچہ ہوتے ہی بیوی کو کھو دوں گا۔ اپنی بیوی کی طبیعت کا سن کر میں نے اللہ سے اس کی زندگی کی بہت دعائیں مانگی، مگر میری دعائیں رد ہو گئیں اور میری بیوی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ میں غم سے بے حال ہو رہا تھا۔ سب جاننے والے میرے لیے افسوس کا اظہار کر رہے تھے اور میں غمزدہ سا ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا۔ جب غسل وغیرہ دے کر تدفین کے لیے ہم قبرستان پہنچے تو آسمان پر بالکل سیاہ بادل پھیلا ہوا تھا اور دن کے وقت بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے رات ہو گئی ہو۔ جو ہی میری بیوی کو دفن کیا گیا، نہایت تیز بارش شروع ہو گئی اور ایسی طوفانی ہوائیں چلنے لگی کہ سب حیران پریشان رہ گئے۔ بیوی کو دفن کرنے کے بعد ہم سب اپنے گھروں کو پہنچے تھے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے موسم بھی میرے ساتھ میری بیوی کی موت کا غم منا رہا ہو۔ رات دیر تک طوفانی جھکڑ چلتے رہے اور میرے بچہ بھی میری بیوی کے گھر والوں نے سنبھالا ہوا تھا اور وہ لوگ بھی میرے گھر پر ہی قیام پذیر تھے، اس لیے میں بھی بچے کی طرف سے بے فکر ہو کر اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا اپنی بیوی کو یاد کرتا اور اسے یاد کرتے کرتے میری آنکھ لگ جاتی۔ صبح کے قریب میں نے خواب دیکھا کہ میری بدحال سی بیوی بہت زیادہ رو رہی ہے۔ اپنی بیوی کو اتنی بری طرح روتے ہوئے دیکھ کر تڑپ اٹھا تھا اور عین اسی وقت میری آنکھ کھل گئی۔ باہر طوفانی بارش اور ہوائیں اب تھم چکی تھی اور آسمان بھی صاف ہو چکا تھا۔ اب مجھے وہ خواب پریشان کر رہا تھا۔ میں نے ہمیشہ اپنی بیوی کو ہنستے مسکراتے ہی دیکھا تھا، اس کا اس طرح رونا خواب میں بھی مجھے گھبراہٹ میں مبتلا کر دیا تھا۔ میں نے گھڑی پر وقت دیکھا تو فجر کا وقت تھا۔ میں نے اٹھ کر فجر کی نماز ادا کی اور اپنی بیوی کی مغفرت کی دعا کرنے لگا۔ ویسے تو مجھے پورا یقین تھا کہ میری بیوی جیسی نیک صفت نمازی اور حافظ قرآن عورت کو اللہ نے قبر کی تنگی سے بھی نجات دے دی ہوگی۔ میں نے دعا کے بعد اٹھ کر کمرے سے باہر جھانکا تو سب لوگ نماز پڑھنے میں مصروف تھے۔ میں نے اپنے بیٹے کا پوچھا تو میری بیوی کے بھائی نے میرا بچہ لا کر دیا۔ وہ سکون سے سو رہا تھا۔ میں مطمئن ہو گیا اور کتنی دیر اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر بیٹھا رہا۔ اپنے بچے کو پیار دے کر میں گھر سے نکل کر سیدھا قبرستان پہنچ گیا۔ میں اپنی بیوی کے لیے قرآن پاک پڑھنا چاہ رہا تھا اور کچھ رات والے طوفان کے بعد میں اس کی قبر کی حالت کا اندازہ بھی لگانا چاہ رہا تھا۔ میں قبرستان پہنچ کر اپنی بیوی کی قبر کے پاس پہنچا تو اس کی قبر کی حالت دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میرا دل خوف سے پھٹنے والا ہو رہا تھا، کیونکہ جس عورت کو میں نیک اور جنتی سمجھ رہا تھا اس کی قبر پر ایسا عذاب آیا ہوا تھا کہ مجھ جیسا مضبوط سا مرد بھی اندر تک دہل گیا تھا۔ میری بیوی کی قبر پھٹی پڑی تھی اور اس میں سے دھواں نکل رہا تھا اور وہاں اتنی تپش تھی کہ میرا وہاں کھڑا ہونا مشکل ہو گیا تھا۔ کوئی مزدور بھی میری بیوی کی قبر بنانے کو تیار نہیں تھا۔ بڑی مشکل سے مجھے ایک مزدور ملا جس نے مجھ سے 4 گنا زیادہ پیسے لیے اور میری بیوی کی قبر پر مٹی ڈال دی۔ یہ سب اس مزدور نے دور کھڑے ہو کر کیا تھا۔ میں گھر پہنچا تو میری حالت نہایت خراب ہو رہی تھی۔ سب نے میری حالت کو بیوی سے جدائی کا غم سمجھ کر مجھے سہارا دیا اور تسلی دینے لگے، جبکہ میں حیران تھا کہ آخر میری بیوی پر اللہ کا عذاب کیوں آیا تھا۔ وہ تو نیک عورت تھی۔ میری نظر میں تو میری بیوی کی ایسی کوئی غلطی نہیں گزری تھی۔ میں سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا
کہ میری بیوی کی اصل حقیقت کیا ہے، اور جب مجھے اپنی مرحوم بیوی کی حقیقت کھلی تو میرا دل تک پھٹ گیا۔ میرا نام محسن ہے۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا۔ ہمارے گھر میں کل 4 افراد رہتے تھے، میں، میرے ماں باپ اور ایک بیوہ پھوپھو جو میری دوسری ماں جیسی تھی۔ جب میں کالج میں پڑھتا تب میری والدہ کا انتقال ہو گیا اور ہم 3 لوگ باقی رہ گئے۔ ماں کو کھونے کا غم مجھ پر پھر بھی بہت بھاری ثابت ہوا تھا۔ میری ماں بہت نیک عورت تھی۔ مجھے میری پھوپھو اور میرے ابا میری ماں کا غم بھلانے کے لیے بہت سہارا دیا اور ہر وقت میرے ساتھ لگے رہتے۔ وہ دونوں کوشش کرتے تھے کہ مجھے اکیلا نہ ہونے دیا جائے۔ میں ہمیشہ سے ان کی توجہ کا واحد مرکز رہا تھا۔ پھر میں بھی کچھ عرصہ بعد سنبھل گیا اور دوبارہ سے اپنی تعلیم کا سلسلہ شروع کر دیا۔ میں پڑھائی سے فارغ ہوا تو میرے ابا اور پھوپھو کو میری شادی کا شوق ستانے لگا۔ میں نے حامی بھر لی۔ زور و شور سے میرے لیے لڑکی تلاش کی جانے لگی۔ تب میری پھوپھو کو اپنے مرحوم شوہر کے خاندان میں ایک لڑکی کا خیال آیا جس سے پھوپھو کا اب ملنا جلنا رہتا تھا۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ لڑکی کم عمری سے ہی بہت سنجیدہ اور نیک تھی۔ اس کے والدین نہیں تھے۔ وہ 2 بہنیں تھیں اور صرف ایک چھوٹا بھائی تھا۔ اس نے بہت بہادری سے حالات کا مقابلہ کیا تھا اور اپنے دونوں بہن بھائیوں کو اکیلے پالا تھا۔ حالانکہ وہ خود بھی بہت بڑی نہیں تھی، وہ نمازی اور حافظ قرآن تھی۔ گھر میں بچیوں کو قرآن مجید بھی پڑھاتی تھی اور اس کی دعا اور اس کے دیے ہوئے قرآنی تعویذات میں بہت زیادہ اثر تھا، جس کی وجہ سے تھوڑا بہت کما کر اپنا گھر چلا رہی تھی۔ میں نے یہ سب سنا تو بہت خوش ہوا۔ میں نے اسے دیکھے بنا ہی اس کے لیے حامی بھر لی اور پھوپھو نے پہلی فرصت میں ہی اس کے خاندان کے بڑوں سے مشورہ کر کے میرا رشتہ اس لڑکی سے طے کر دیا اور جلد شادی بھی طے کر دی۔ میرا رشتہ طے ہوا تو میری بیوی نے یہی شرط رکھوائی تھی کہ وہ بعد میں بھی اپنی بہن کی شادی ہونے کے تک اور بھائی کی تعلیم پوری ہونے تک ان دونوں کی مالی امداد کرتی رہے گی۔ مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ میں نے سوچ لیا تھا اگر مجھ سے بھی کوئی مدد ہو سکی تو میں بھی کر دیا کروں گا۔ رشتہ طے ہونے کے بعد ہماری شادی کر دی گئی۔ میں نے اپنی بیوی کو دیکھا تو اس کا اسیر ہو گیا۔ وہ نہ صرف اچھی سیرت کی مالک تھی بلکہ بہت خوبصورت بھی تھی۔ اس کے ساتھ چند دن رہ کر میں اس کے بہت ہی قریب ہو گیا تھا۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کو تیار رہتی تھی۔ میری بیوی عین میری پھوپھو کی بتائی باتوں جیسی ہی تھی۔ اس نے کبھی مجھے کوئی پریشانی نہیں دی تھی اور میرے آرام و سکون کا بھی خیال رکھتی تھی۔ ہمارے گھر میں خوشحالی اور سکون تھا، بس صرف اولاد کی کمی تھی جو مجھے محسوس تو بہت زیادہ ہوتی تھی، مگر اپنی بیوی کے صبر سے مجھے بہت سہارا ملتا تھا۔ ہماری شادی کے تیسرے سال ہی میرے ابا وفات پا گئے۔ اپنے ابا کی وفات اور اپنی بے اولادی نے مجھے کچھ زیادہ بے سکون کر دیا تھا۔ میرے اندر صبر اور شکر ختم ہونے لگا تھا۔ ایسے میں میری بیوی تھی جو مجھے ہر وقت اللہ کی مہربانیاں اور نعمتیں یاد دلاتی تھی۔ وہ مجھے صبر کی تلقین کرتی رہتی تھی۔ میں حیران تھا کہ وہ ایک لڑکی ہو کر مجھے حوصلہ دیا کرتی تھی، حالانکہ ہمارے خاندان والوں نے ہمارا جینا مشکل کر رکھا تھا کہ ہماری اولاد کیوں نہیں ہو رہی، اور میری پھوپھو تو اٹھتے بیٹھتے ٹھنڈی آہیں بڑھنے لگی تھی اور میری بیوی کو باتیں سنانے لگی تھی، یوں جیسے یہ سب میری بیوی کے ہاتھ میں ہو۔ میں اپنی پھوپھو کو سمجھا سمجھا کر تھک چکا تھا، الٹا وہ ہم دونوں سے ہی لڑنے لگی کہ ہمیں علاج کروانا چاہیے تاکہ ہماری اولاد ہو سکے۔ اسی پریشانی میں وقت گزرتا چلا گیا۔ جب ہماری شادی کو 6 سال ہونے والے تھے تب ہمیں اولاد کی خوشخبری مل گئی۔ ہم تینوں جیسے پھر سے جی اٹھے تھے۔ میں نے اور پھوپھو نے میری بیوی کا خیال بہت رکھا تھا اور بہت احتیاط کی تھی۔ میرا بیٹا ٹھیک ٹھاک اور صحت مند پیدا ہوا تھا، لیکن میری بیوی کی طبیعت بگڑ گئی تھی اور موت کے منہ میں چلی گئی تھی۔ یہ سب بہت اچانک ہوا تھا اور میں اسی صدمے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ اپنے بچے کی تربیت کے حوالے سے میں نے اور میری بیوی نے مستقبل کے بہت منصوبے بنائے تھے، مگر موت کسی کے ارادوں اور مرضی کی محتاج نہیں ہوتی۔ جس کا جب وقت آ جائے اسے اللہ کے پاس لوٹ کر جانا پڑتا ہے۔ مگر اپنی بیوی کی قبر کی ابتر حالت اور اس پر آیا عذاب مجھے دھچکا پہنچا گیا تھا۔ ہر مشکل حال میں بھی میں نے اپنی بیوی کو صابر شاکر دیکھا تھا۔ مجھے ڈھونڈنے سے بھی کوئی خامی نظر نہیں آتی تھی۔ میں اتنا تو جانتا تھا اللہ ناانصاف نہیں ہے۔ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میری بیوی کے حقیقی اعمال سے اللہ نا واقف ہو۔ مجھے حیرت اور صدمہ تھا کہ میں اتنا عرصہ اپنی بیوی کے ساتھ رہ کر اسے جان نہیں پایا تھا۔ مجھے دکھ یہ بھی تھا کہ اگر میری بیوی کوئی گناہ کر بھی رہی تھی تو کاش مجھے پہلے ہی پتہ چل جاتا تاکہ میں اسے اس گناہ سے روک لیتا اور اس عذاب سے بچا لیتا۔ میں پچھتاوے میں مبتلا تھا۔ گھر میں ان دنوں کیا چل رہا تھا اور میرا بیٹا کون سنبھال رہا تھا، مجھے کسی چیز کی خبر نہیں تھی۔ میں بس اپنی مرحوم بیوی کے لیے بے چین رہتا تھا اور اللہ سے اس کی مغفرت کی دعا کرتا رہتا تھا۔
ایک روز پھوپھو اچانک میرے پاس آئی اور سنجیدگی سے بولی کہ انہیں مجھ سے ضروری بات کرنی ہے۔ میری پھوپھو نے مجھ سے جو بات کی وہ مجھے ایک دم غصہ دلا گئی تھی۔ میری بیوی کو مرے ہوئے بمشکل 21 روز ہوئے تھے کہ میری پھوپھو میری دوسری شادی کرنا چاہ رہی تھی۔ میں پھوپھو سے ناراض ہونے لگا کہ انہیں میری مرحوم بیوی کا احترام کرنا چاہیے تھا اور کم سے کم اتنی جلدی مجھ سے شادی کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، جبکہ میں ابھی صدمے میں تھا۔ پھوپھو نے تحمل سے میری ناراضگی دیکھی اور پھر مجھ سے کہنے لگی کہ وہ بوڑھی ہو گئی ہیں، اس لیے مجھے یا میرے بیٹے کو نہیں سنبھال سکتی۔ انہیں بھی میری بیوی کی موت کا دکھ تھا۔ جب میں نے پھوپھو کی ان باتوں کا کچھ اثر نہ لیا تو پھوپھو نے مجھ سے کہا، ٹھیک ہے، تم اپنا بیٹا خود سنبھالو یا پھر اپنا بیٹا اسی کو دو جو اسے دن رات ماں کی طرح سنبھال رہی ہے۔ میں پھوپھو کی بات پر حیران ہوا تھا کہ میرا بیٹا کون سنبھالا تھا، کیونکہ میرے اندازے کے مطابق تو میرے بیٹے کو پھوپھو ہی سنبھال سکتی تھی۔ مگر جب میں نے یہی سوال پھوپھو سے کیا تو ان کے جواب نے مجھے بالکل لاجواب کر دیا تھا۔ پھوپھو نے بتایا کہ میرا بیٹا اتنے روز سے میری مرحوم بیوی کی چھوٹی بہن سنبھال رہی تھی، پھر وہ چاہتی تھی کہ میں اپنی بیوی کی چھوٹی بہن سے نکاح کر لوں تاکہ میرے بیٹے کو ماں کا پیار ملتا رہے اور گھر بھی سنبھلا رہے گا۔ میں پھوپھو کی بات ماننے کو تیار نہیں ہو رہا تھا۔ میں اپنی بیوی کی جگہ کسی کو دینے کے لیے ابھی تیار نہیں تھا، مگر پھوپھو کا دن بدن مجھ پر زور بڑھتا جا رہا تھا اور ہر دن مجھے میرا بیٹا دکھاتی تھی جو نہا دھو کر بالکل صاف ستھرا ہوتا تھا۔ پھوپھو کی ضد تھی کہ میں اپنے بیٹے کی خاطر اپنی بیوی کی بہن سے نکاح کروں اور اسے ہمیشہ کے لیے اپنے گھر میں رکھ لوں۔ میں نے اپنے کام پر جانا شروع کر دیا تھا۔ میں سارا دن گھر سے باہر رہتا اور واپس آ کر خاموشی سے پھوپھو کی ضد سنتا رہتا تھا۔ ایک روز پھوپھو نے مجھے بتایا کہ میرا سالہ ملک سے باہر جا رہا ہے۔ میں چونک گیا۔ مجھے میری بیوی نے اپنی زندگی میں بتایا تھا کہ اس کے بھائی کی تعلیم مکمل ہو چکی ہے اور وہ نوکری کے لیے ملک سے باہر جانا چاہتا ہے۔ میری بیوی کی کوشش بھی تھی کہ اس کے بھائی کے باہر جانے سے پہلے ہی اس کی بہن کی شادی ہو جائے تاکہ وہ بعد میں اکیلی نہ رہ جائے، مگر اسے کوئی مناسب رشتہ نہیں مل رہا تھا۔ اب اپنی بیوی کے بھائی کے باہر جانے کا سن کر مجھے اس کی بہن کا خیال آیا تھا۔ تب میں فکر مند ہو گیا تھا۔ اب مجھے خیال آ رہا تھا کہ اگر میں مزید انکار کروں گا تو میری سالی میرے بیٹے کو سنبھالنے کے چکر میں ساری عمر ہی کنواری رہ جائے گی یا پھر اس کی شادی کر دی جائے گی اور میرے بیٹے کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ پھوپھو تو واقعی بیمار اور کمزور ہو گئی تھی اور ان کی بینائی بھی کم ہوتی جا رہی تھی۔ سوچ سوچ کر پریشان ہونے لگا تھا اور تھک ہار کر میں نے پھوپھو کی بات ماننے کا فیصلہ کیا اور ایک روز کام پر جانے سے پہلے پھوپھو کو جواب دے دیا، وہ جیسا چاہتی ہیں کر لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میرے جواب نے میری پھوپھو کو خوشی سے نہال کر دیا تھا۔ میرے چاہتے ہی شاید انہوں نے پیچھے تمام تیاریاں شروع کر دی تھی۔ میں جیسے ہی کام سے شام کے وقت واپس آیا، یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ پھوپھو نے میرے نکاح کی ساری تیاری مکمل کر لی تھی۔ میں تو ویسے بھی اس بات کے لیے خود کو راضی کر چکا تھا۔ تبھی میں خاموشی سے نکاح خواں کے سامنے بیٹھ گیا اور اپنے بیٹے کی خاطر یہ نکاح کر لیا۔ نکاح کے بعد میں اداس تھا، اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ مجھے پریشانی تھی کہ نہ جانے میری یہ دوسری بیوی اپنی بڑی بہن کی طرح سمجھدار و خوش مزاج تھی یا نہیں، اور یہ کہ نہ جانے وہ میرا گھر کیسے سنبھال پائے گی۔ مجھے نہیں لگتا تھا جیسے میرا دل اپنی پہلی بیوی سے مطمئن تھا ویسے دوسری بیوی سے بھی کبھی مطمئن ہو پاؤں گا۔ اس نکاح کے بعد بھی میرے وہی معمولات تھے۔ میں صبح سویرے کام پر چلا جاتا، شام کے وقت گھر لوٹتے ہی اپنے کمرے میں بند ہو جاتا تھا۔ میری دوسری بیوی نے خاموشی سے میرا ہر کام سنبھال لیا تھا۔ میرا کمرہ اب بالکل صاف ستھرا رہنے لگا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرا دماغ اس بات کو سوچنے لگا تھا، اور عجیب بات تو یہ تھی کہ آج تک میں نے اپنی اس دوسری بیوی کو نہیں دیکھا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا وہ کیسی لڑکی ہے، کیونکہ میری پہلی شادی پر بھی اس نے مجھ سے پردہ کیا تھا۔ کیونکہ میری بیوی دینی معاملات کی سب سمجھ رکھتی تھی، اس لیے اس نے اپنی بہن کا مجھ سے پردہ کروایا ہوا تھا، اور وہ پردہ آج اس لڑکی سے نکاح ہو جانے کے بعد بھی قائم تھا۔ ایک روز میں کام سے جلدی واپس آیا تو اپنے کمرے میں اپنی دوسری بیوی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ اپنی بڑی بہن سے بھی زیادہ خوبصورت تھی، مگر ایسا نہیں تھا کہ میں حسن پرست تھا اور مجھے اس کا حسن متوجہ کر رہا تھا۔ مجھے جس بات نے اس کی طرف متوجہ کیا تھا وہ اس کے چہرے پر پھیلے سکون اور نرم تاثرات تھے۔ اسے دیکھ کر مجھے ایسا لگا تھا جیسے وہ اپنی بہن کی موت سے بھی خوش اور مطمئن ہو۔ یہ بات سوچتے ہی مجھے عجیب کیفیت میں گر گیا تھا۔ میں نے اسے غصے سے دیکھتے ہوئے سوال کیا کہ وہ اتنی مطمئن کس بات پر ہے۔ میرا سوال یقیناً اس کے لیے عجیب اور غیر متوقع تھا۔ وہ حیرت اور پریشانی سے مجھے دیکھنے لگی تو میں مزید بولا کہ اپنی بہن کی موت کا افسوس نہیں ہے،
उल्टा वो उसकी जगह लेकर इतनी खुश कैसे रह रही है, जबकि उसकी बहन जवानी में मौत के मुंह में जा चुकी थी और उसकी आखिरत भी जाने कैसे होने वाली थी, क्योंकि उसको कब्र में ये अजाब झेलना पड़ रहा था। मैंने अपनी मरहूम बीवी का ये राज गुस्से में सोचे बगैर उसकी बहन के सामने बोल दिया था। मेरी बात पर जब उसके चेहरे के तासुरात बदले तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मैं चुप हो गया। मेरी दूसरी बीवी कुछ देर सदमे से मुझे देखती रही और फिर बुरी तरह से रो पड़ी। मैं उसे रोता देखकर वो खुला गया। रोते रोते वो ऐसी बात बोलने लगी जिसने मुझे साकित कर दिया। वो बार बार कह रही थी कि मुझे यही खौफ था कि बड़ी बाजी से अल्लाह ताला नाराज हो जाएगा और उसे सख्त सजा देगा, मगर वो मेरी सुनती ही नहीं थी। मैं अपनी बीवी के अल्फाज पर दंग रह गया था। यानी मेरी मरहूम बीवी कुछ ऐसा करती थी जिससे उसकी बहन भी वाकिफ थी और उसे रोकती थी। जब मैंने अपनी बीवी से तफसील पूछी तो वो गड़बड़ा गई और बात बदलने की कोशिश करने लगी, मगर मैंने जब सच जानने के लिए इल्तिजा की तो उसने मुझे अपनी बड़ी बहन की असलियत बताई, जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। उसने बताया कि मेरी बहन वाकई एक नेक लड़की थी और हाफिज़ कुरान होने की वजह से हर वक्त कुरान की तिलावत करती रहती थी। एक रोज़ हमारे मोहल्ले में किसी बच्चे को तकलीफ हुई तो उसकी माँ की परेशानी पर मेरी बहन ने यूं ही कुछ आयत पढ़कर उस बच्चे पर फूंक दी, जिससे उस बच्चे को आराम आ गया। और इस वाक़े के बाद मेरी बहन मशहूर होगी कि वो नेक बीवी है जिसके पास बीमारी और तकलीफ़ की शिफा है। इसके बाद तो तरह तरह के लोग हमारे घर आने लगे और मेरी बहन तवीज़ के नाम पर कुरान की आयत लिख कर दे देती थी। वो लोग चंद रुपए देकर चले जाते और हमारा गुजर बसर होने लगा था, मगर मुश्किल हालात के लिए हमारे पास कुछ नहीं था। अचानक हमारे भाई का एक गुर्दा फेल हो गया और वह अस्पताल में ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में था और हमारे पास उसके इलाज की रकम नहीं थी। हम बहुत परेशान थे। इन्हीं दिनों एक मर्द मेरी बहन के पास आया। उसे बोला कि वो किसी लड़की से शादी करना चाहता है, मगर वो लड़की शादीशुदा है। वो चाहता है मेरी बहन ऐसा तवीज़ दे कि लड़की को तलाक हो जाए और वो उसे पा ले। मेरी बहन ने इनकार कर दिया क्योंकि ये गुनाह का काम था, मगर जब उस मर्द ने 1.5 लाख रुपए देने का कहा तो मेरी बहन ने भाई को बचाने के लिए न जाने कागज़ पर ऐसा क्या लिखा कि उस मर्द की ख्वाहिश पूरी हो गई और हमारे भाई का आसानी से इलाज हो गया। फिर तो हर आए रोज़ ऐसे ही लोग आने लगे जो नाजायज़ मुतालबे के लिए तावीज़ात बनवाने लगे और ढेरों पैसा पकड़ा कर चले जाते। एक रोज़ मैंने छुपकर अपनी बहन को तावीज़ बनाते देखा तो मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा, क्योंकि मेरी बहन कागज़ पर उल्टा कुरान लिख रही थी। ये काला इल्म था। मैं दुख से पागल हुई। बहन को रोकने लगी और उसे समझाने लगी कि वो तौबा कर ले। वो बोली अगर मैं ऐसा ना करती तो हमारा भाई कब का मर जाता। मैं इस बात पर गुस्सा हो गई। मैंने बहन को कहा इससे तो अच्छा था हमारा भाई मर जाता, मगर वो ये हराम काम ना करती। जिनकी मौत तो अल्लाह के हाथ में है। मैं अपनी बहन को बहुत समझाती रही, मगर अब वो लालच में आ चुकी थी। वो इतनी नेक थी कि रूहानियत पा चुकी थी, मगर उसने पैसों के लालच में सब कुछ गंवा दिया था। उसकी ज़िंदगी अच्छी थी और नमाज कुरान भी करती रही और हत्ता कि उसकी शादी हो गई, मगर उसने वो कबीरा गुनाह नहीं छोड़ा और पैसा कमाती रही। मैं सब सुन रहा था। मेरी बीवी बोल रही थी कि वो डरती थी अल्लाह ताला नाराज़ हो गया तो तौबा की मोहलत दिए बिना ही मौत दे देगा और सख्त अजाब देगा। और मेरा कहा सच हो गया। मैं गुमसुम हो गया था। मैं अपनी बीवी को इतना नेक समझता रहा और वो सिर्फ दुनियावी पैसे की लालच में इतना बड़ा गुनाह करती रही थी। और मेरे सामने बैठी मेरी दूसरी बीवी इस जैसी हफ्सा ना होने के बावजूद अल्लाह का खौफ रखती थी। अल्लाह ताला ने मुझे अब असल में नेक बीवी अता की थी। काला इल्म करवाने वाले और करने वाले दोनों के लिए अल्लाह के यहाँ सख्त अजाब है। कभी भी किसी अपने की शदीद बीमारी में भी इस गुनाह का मर्तकब नहीं होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि उसकी बीमारी के बाद जब उसे मौत है वो उसकी निजात का जरिया हो। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय का इज़हार कीजिएगा और कहानी को लाइक और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला अगली कहानी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।